دھندے کو لیڈ کر رہا ہے۔ مراد علی شاہ تو منشی ہے، مراد علی شاہ تو ہر اس کے گندے کام کا پارٹنر ہے۔ تو حلیم عادل شیخ کا قصور یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ ان کو بے نقاب کرتا ہے۔ حلیم عادل شیخ ان کی ناجائزیوں کو، ان کی کرپشن کو، ان کی بے ضابطگیوں کو، ان کی چوریوں کو بے نقاب کرنے کے صلے میں آپ نے دیکھا کہ پہلے مجھے لاہور سے گرفتار کیا گیا، اور لاہور میں جو مجھ میں مقدمہ بنایا گیا وہ بتایا گیا کہ کوئی 34 سال پہلے کوئی میں نے زمین خریدی تھی، وہ اس کی جالیاں انٹریز اس کی ٹھیک نہیں تھی، جال سازی کر کے میں نے، جس بندے نے جال سازی زمین خریدی بنائی جال سازی کی، اس نے مجھے زمین بیچی، تو 1987 میں کرائم ہوا، FIR کٹی 2022 میں، 34 سال پرانا۔ اس کے بعد پرسوں جس کیس میں کہنا چاہتا ہوں، میں آج عدالت سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں کھڑا ہو کر، ایک تو میں عدلیہ کا شکر گزار ہوں، ہم عدلیہ الحمدللہ انصاف کا تقاضا بھی کرتے رہیں گے، انصاف ملتا بھی ہے، کہ عدالت کے حکم پر میں بیان دینے گیا، انویسٹیگیشن جوائن کرنے گیا، اور وہاں جا کے باہر گیٹ بند کر دیے گئے اور مجھے وہاں سے حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا، پہلے پکڑا گیا پھر FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ میرے لیے بکیں انہوں نے سادی رکھی ہوئی ہیں، FIR کی بکس میرے لیے خانے خالی کر کے، مطلب وہ رکھی ہوئی ہے کہ حلیم عادل شیخ ادھر آیا بند، بعد میں FIR کاٹ دو۔ حیدرآباد سے گرفتار کیا، ادھر سے خوار کرتے ہوئے مجھے لے کر آئے، رات کو ایک اپوزیشن لیڈر ہوں میں، ان کے تو ایسے لوگ ہیں جو ملزم ہیں، جیل میں ہونا چاہیے، وہ بڑے بڑے ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر سب جیل ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے نام کے ملزمان بڑے بڑے ہاؤسز میں بڑے بڑے عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مجھے سب سے پہلے جب وہاں سے لے کر آئے پرائیویٹ گاڑی میں، یہاں لا کے عزیز بھٹی تھانے میں رکھا، عزیز بھٹی تھانے میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں بھی ایک کلر SSP، جو کہ ماڈل ٹاؤن سانحے کا قاتل SSP شیرازی، ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ASP ماڈل ٹاؤن، اور ہی واز دا مین کلر آف ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ، کو ایکیوزڈ آف رانا ثناء اللہ اینڈ شہباز شریف۔ اس کلر SSP کے حوالے کیا گیا مجھے، اور اس نے اپنے لاک اپ کے اندر نام کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، میں بتانا چاہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، باقی میں تو ورکر ٹائپ کا بندہ ہوں، مجھے زمین میں سلا دو، جھگی میں سلا دو، مجھے تو لاک اپ میں بھی وہ نیند آئی شاید کہیں بھی نہ آئے، چونکہ الحمدللہ کوئی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے لاک اپ میں ڈالا، مجھے کھانا نہیں دیا، میری دوائیاں میں لیتا ہوں، بلڈ پریشر کی دوائی لیتا ہوں میں، اور بھی پریشر بہت سارے ہیں، وہ دوائیاں مجھے نہیں دی، میرا رائٹ ہے، اور اس کے علاوہ نہ بستر دیا آدھی رات تک، اور اس کے بعد 3 بجے کے بعد پتہ نہیں ملزمان کو ہیروئنچی لا کے چھوڑ دیے، کون لا کے چھوڑ دیے، میرے اکیلا تھا پہلے میں لاک اپ میں، بندے لا کے چھوڑ دیے ملزمان، ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، شہری ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ گھٹیا حرکت کی۔ اس کے بعد بختر بند گاڑی لینے میں، یہ گھٹیا ذہنیت بتا رہا ہوں کہ تکلیف پہنچاؤ اینٹی کرپشن والے کہ جی ہمیں بڑی پریشانی ہے سائیں کہ اس کی حلیم عادل شیخ کی موبائل کے اندر بٹھا کے تصویر بناؤ۔ ارے ان کی تو حیدرآباد سے میں یہاں تو میں پروٹیکشن دے کے لایا تھا، ان کے تو لوگ بھاگ گئے تھے، موبائل میں منتیں کر کے کہ جی ہمیں موبائل میں زبردستی لگ گئے کہ جی ہمیں نہیں تو، مطلب سیٹسفیکشن ہونی تھی آصف زرداری کی، مراد شاہ کی، کہ اوہ حلیم عادل شیخ کو ہم نے موبائل میں، ارے موبائل میں قبر میں بھی ڈال دو کہ سیٹسفائی نہیں ہوگے، قبر میں سب نے جانا ہے، بھائی پولیٹیکل ورکر ہوں تمہاری طرح، اگر کرپشنوں میں جاؤں تو بات کرو، اور مجھ پہ تو میں کہنا چاہتا ہوں، پھر بختر بند گاڑی بھجوائی ہے سائڈ سے کھڑی ہے نا، اس کے اندر AC نہیں تھا، بختر بند AC نہ ہو تو تندور ہوتا ہے، ہم تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ذلیل کرنے کے لیے کہ پسینے آئیں، اس کو گرمی لگے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ کل مختلف باتیں چل رہی تھیں، وکیل صاحب ضرور بھی بتائیں گے کل ہوا کیا ہے، چونکہ آخری وقت تھا تو چینلز پہ چل رہا ہے، شاید ضمانت ہو گئی، 50,000 روپے کی ضمانت نہیں، وہ کیس ڈسچارج ہوا، الحمدللہ بغیر ثبوت کی بنیاد پر کیس ڈسچارج ہو گیا، جو انہوں نے اس کے بعد بڑی کھلبلی مچ گئی، سرکاری ٹیمیں بیٹھی رہیں، تو جانا تو میں کہنا السلام علیکم شام بھائی، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیس ڈسچارج ہوا، تو میں کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد کتنے کیس بناؤ گے، بعد میں بڑی گالیاں دی ہیں، مجھے پتہ چلا سسٹم کے وزیر نے، کیسے چلا گیا، دوبارہ کیا کرو، تو بھائی میں موجود ہوں، ان کو ایشو یہ تھا، اس دن میں نکلا تھا حیدرآباد، مجھے سجاول جانا تھا، ٹھٹھا جانا تھا، جو سندھ بھر میں سندھ ڈوب گیا پانی سے، آج سندھ تو چھوڑو، اسکیم 33 ڈوبی ہوئی ہے، اسکیم 33 کا AC DC جنہیں اسکیم 33 سے پانی نکالنا چاہیے گوٹھوں میں، گلیوں سے، سوسائٹیوں سے، وہ برسات سسٹم کے متاثرین کو بچانے کی بجائے ان کا جو زرداری سسٹم ہے اس کی زمینیں قبضہ کرنے کے لیے گوٹھوں پہ انہوں نے دھاوا بول دیا۔
ہمارے مقامی گوٹھوں کے اوپر انہوں نے غاسی گوٹھ کے اس میں جا کے 3 روز پہلے لوگ ڈوبے ہوئے تھے اور یہ گوٹھوں پہ حملے کر رہے تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا سورج غروب ہو چکا ہے. پنجاب میں ککڑی ذبح ہو چکی ہے. انشاءاللہ سندھ میں کھوتے بھی پورے اپنے ٹھکانے لگنے والے ہیں. انشاءاللہ سندھ کے جو کھوتے جنہوں نے سندھ کو روم دیا ہے وہ بھی اب ٹھکانے لگیں گے. پنجاب میں حکومت گئی. انشاءاللہ اگلی باری اس حوالے سے اب زرداری. پہلے شریف گئے, اگلی باری اب زرداری کی ہے. عمران خان صاحب سندھ میں آ رہے ہیں, گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ لے کر جائیں گے. حلیم عادل شیخ میں مجھ سے بھی ایک صحافی بھائی نے کہا, ادھر ہی موجود ہیں, کہنے لگے کہ جب تک میں نے کہا کب تک چلے گا؟ کہنے لگے جب تک بیان دیتے رہو گے. میں نے کہا بیان اس وقت تک چلے گا جب تک آخری سانس ہے, آخری خون کا قطرہ ہے. اور انشاءاللہ میں جب تک میں عمران خان کا سپاہی ہوں, میرے ایک آخری خون کا قطرہ. اور میں سندھ کو, اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے. سندھ کے لوگ پریشان ہیں. سندھ کے اندر نہ دوائی ہے, نہ کتاب ہے, نہ روڈ ہے, نہ رستہ ہے, نہ اسکول ہے, نہ کچھ ہے. اس کے اوپر اگر ایک شخص آواز اٹھاتا ہے, میرا قصور, آخری قصور کیا ہے؟ بجٹ اسپیچ کر دی 5 گھنٹے کی. جس دن 5 گھنٹے بجٹ اسپیچ کی ہے وہ ان کے لیے موت ہو گئی ہے, چونکہ فیکٹس فیگر. اس دن میں نے بجٹ اسپیچ میں نے ایک ذاتی بات نہیں کی, ایک ناٹ اے سنگل ورڈ اگینسٹ اینی ون. ایشوز کی بات کی, ہضم نہیں ہوا. اس دن سے کبھی کوئی دہشت گردی کے کیس مجھ پہ, عمر کوٹ میں کیس بنایا, بری ہو گیا. گھوٹکی میں کیس بنایا, بری ہو گیا. انشاءاللہ ان تمام کے کل کیس بنایا, بری ہو گیا. لاہور میں گرفتار کیا, ریلیز ہو گیا. ڈیٹینشن الیگل قرار دے دی گئی. اور میں انشاءاللہ چونکہ پنجاب میں چودھریوں کی ہمارے اتحادی گورنمنٹ آ چکی ہے, تو جنہوں نے لاہور میں مجھے الیگل ڈیٹین کیا اور ہائی کورٹ کہہ چکا ہے, انشاءاللہ ان کے خلاف, ان کو بڑا شوق تھا نا حلیم عادل کو لاہور کی ہتکڑی لگوانے کا, تو جو انہوں نے لاہور سے مجھے اغوا کرایا تھا, ہوم سیکرٹری, چیئرمین اینٹی کرپشن, ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی ٹیم, اور جو سارے ڈاکو تھے, ان پہ FIR کٹانا میرا حق ہے اور میرا جائز حق ہے. چونکہ ان کو شوق تھا لاہور جانے کا, تو میں انشاءاللہ بارات کی صورت میں لے کے جائیں گے ان کو. اور میں آخر میں رب کریم کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی سنی اور مجھے کل آزاد کرا دیا. آج میں یہاں آیا تھا میری سیکیورٹی کے لیے. تفصیلیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی میری واپس لے لی ہے, اور خود یہ 20 موبائلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. چور, ڈاکو چور, وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اور میری ایز اے اپوزیشن لیڈر میری انٹائٹلمنٹ ہے, انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی. سیکیورٹی جسٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے تو بات کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور آخری بات جو میرے لیے گزشتہ روز جو میرے کپتان کا بیان ہے, عمران خان صاحب کا, میرے وزیر اعظم کا, کہ زرداری اور شریف مافیا جس کو خرید نہیں سکتی, جو ناقابل فروخت یا خرید ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ نہ مجھے کوئی خرید سکتا ہے, نہ مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ کوئی دبا سکتا ہے, چونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو وزیر اعظم, میرے دلوں کے وزیر اعظم عمران خان کا بیان, اور میں آج اپنی پوری قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے کھڑے ہو گئے, اور خاص طور پر میں اپنے سندھ بھر کے اپنے ساتھیوں کا, ورکرز کا. مجھے جام شوروں, میرا حلقہ تو یہاں ہے کراچی میں, جام شوروں میں ورکر باہر نکلا, راستے میں ورکر نکلا. کراچی میں اس رات 3 بجے تک ورکرز, ہمارے ساتھی, ہمارے MPs, ہمارے عہدیداران کھڑے رہے پورے سندھ میں. ہمارے تمام ساتھیوں نے پورے سندھ میں جنہوں نے جلسے جلوس مظاہرے کیے, ان کا شکر گزار ہوں, اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں. عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, اور مرکز کی ساری قیادت جس نے میرے لیے کھڑا ہوا. شیریں بازاری صاحبہ زبردست ماشاءاللہ ہماری ٹائگرسز, میں ان کا شکر گزار ہوں. ایک منٹ جی آپ سوال کرتے ہیں, الطاف بھائی ذرا بات کر لیں. ایک منٹ الطاف بھائی ذرا بتا دیجیے آپ کچھ ایسا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. اچھا جی, ہم لوگوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے, یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز فائل کی گئی تھی. ایک بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے, اور دوسری فائل کی گئی تھی فریال ٹالپر صاحبہ کی طرف سے, کہ انہیں اپنی پبلک ڈیوٹیز کے ڈسچارج میں, چونکہ وہ پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, پارٹی ہیڈز ہیں, تو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے انہوں نے اکراس دی پروونس جانا ہوتا ہے, اکراس دی کنٹری جانا ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے ٹینٹڈ گلاس, رینجر سیکیورٹی, پرائیویٹ سیکیورٹی اور آفیشیل سیکیورٹی جو ہے وہ مہیا کی جائے. تو ایک تو ہماری کورٹ کے سامنے استدعا یہ ہے, اور دوسری استدعا یہ ہے کہ 2019 میں سیکریٹری اسمبلی جو ہے وہ آلریڈی لکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ چونکہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں, تو ایک پرماننٹ اسکواڈ کی جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ان کا رائٹ ہے, تو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے. اچھا, وہ ٹیمپریرلی اس کو امپلیمنٹ کر بھی دیا گیا تھا, مگر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وڈرا کر دیا. میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہے, ان کا سٹیٹس جو ہے ایکولن ٹو منسٹر ہے.
تو ان کو جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مراعات حاصل ہیں جو ادروائز ایک جو ہے وہ مراعات منسٹر کو جو ہے وہ مراعات حاصل ہوتی ہیں. تو ہم ایک یہ کیس لے کے آئے ہیں. دوسرا اب ہمارے جو کیس ہے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ کورٹ سے استدعا یہ کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ان سے صرف ایک دفعہ ہمیں ایگزیکٹ نمبر منگوا دیں کہ کتنی ایف آئی آرز ہیں اور کہاں پہ ہیں, چاہے وہ اے ٹی سی کی ہیں, چاہے وہ اینٹی کرپشن کی ہیں, چاہے وہ انکروچمنٹ کی ہیں, کسی بھی چیز کی ہیں, کورٹ کے سامنے وہ لے آئیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہمارا حق ہے